آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے آئمہ و خطبہ کونسل میانی و تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام آج اس کنونشن میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد ثناء اللہ عطاری صاحب اور ڈاکٹر مرید حسین جلالی صاحب اور دیگر احباب کی کاوش سے ماشاءاللہ آئمہ و خطبہ کا خصوصی طور پر اور دیگر عوام اہل سنت کا یہ منتخب اجتماع ہے۔ اللہ سب کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ عصر حاضر میں ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں بطریق احسن رب ذوالجلال ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے۔ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی امت میں شامل فرمایا ہے۔ تمام تر کامیابیوں کا مدار صحت عقیدہ پر ہے، اور صحت عقیدہ کی دولت جب آخری لمحے تک میسر رہے تو ساری عبادات بھی قبول ہوتی ہیں۔
ریاضتوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں معمولی سی دراڑ بھی آ جائے تو انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے احباب کا، اپنے حلقہ اثر کا جہاں تک ہم دفاع کر سکتے ہیں سب کا دفاع کرتے رہیں، کہ ہمارے عقائد بھی صحیح رہیں اور ہمارے اعمال بھی صحیح رہیں، اور اس کے نتیجے میں رب ذوالجلال کامیابی عطا فرمائے اور اپنا خصوصی قرب عطا فرمائے۔ عقائد کی ایک فہرست ہے، اور ہر عقیدہ اپنے اپنے درجے میں نہایت اہم ہے۔ ہمارے سنت و جماعت الوہیت و رسالت کے بعد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی اپنے لیے فرض مانتے ہیں، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی اپنے لیے فرض یقین رکھتے ہیں۔ عقیدہ کس انداز میں انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، دو حدیثیں پیش کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ مستدرک للحاکم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار، کہ اگر ایک شخص اس حد تک اعمال صالحہ کا موقع پائے کہ وہ عجم میں نہیں عرب میں ہے، عرب میں بھی پھر حرم میں ہے، حرم میں مسجد حرام میں ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے ہے، اور وہاں اس نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، یعنی وہ عارضی طور پر نہیں گیا چند ہفتوں یا چند مہینوں کے لیے، اس سے پوری زندگی وہاں رہنے کا موقع ملا ہے، اور پھر وہ سویا نہیں، اس نے غفلت نہیں کی، نماز روزے میں مصروف رہا، کعبۃ اللہ کے سامنے صرف بیٹھ جانے سے ہی گناہ دھل جاتے ہیں، وہ تو نماز روزے میں پوری طرح مصروف رہا، لیکن جب وہ فوت ہوا درمیان میں چند الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا، جب فوت ہوا تو داخل النار، جہنم میں داخل ہوا۔ اس کا اتنا بڑا عمل اسے جنت نہ دلوا سکا، نہ نماز بچانے پہنچی، نہ روزہ بچانے آیا، نہ کعبے کی تجلیات سے اسے کوئی فائدہ ہوا، نہ اس کا ہاتھ کلمے نے پکڑا، وہ یہودی نصرانی نہیں تھا، وہ کلمہ اسلام پڑھنے والا تھا، تو کیا خرابی تھی ایک دن زبان سے یہ لفظ نکالے تھے جس کی بنیاد پر تیری زندگی کے سارے اعمال رائگاں ہو گئے۔ تو یہ دونوں احادیث ہمیں واضح کرتی ہیں کہ اگر زندگی کو کامیاب ضروری ہے صحیح العقیدہ ہونا، صحیح عقیدہ پہ پہرا دینا، کہ اگر کہیں معاذ اللہ معمولی سی بھی گڑبڑ ہوئی تو
اعمال کی تو باری بعد میں آئے گی، جب پہلے عقیدے والا پیپر کلیئر ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر اپنا محاسبہ بھی ضروری ہے، اور بالخصوص ائمہ خطبہ معاشرے کا وہ کردار ہیں کہ جن کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے عقائد محفوظ ہوتے ہیں، اور ان پر پھر زیادہ ڈیوٹیاں ہیں کہ دیکھیں کہ معاشرے میں کیا بیماری پھیل رہی ہے، کس کا علاج ضروری ہے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی قربانی دینی پڑے وہ قربانی دے کر بھی جس وقت ایک بندے کا ایمان بھی بچا لیا جائے تو یہ دنیا و ما فیہا کے صدقے سے بڑا ثواب ملتا ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے کامیاب زندگی کے لیے کون سا عقیدہ ہو تو پھر انسان اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر سکتا ہے۔ ویسے دعویٰ کرنے کو تو ہر مسلک اور ہر عقیدہ کے لوگ اپنے عقیدے کا ہی نام لیں گے، لیکن جو قرآن کا نظام عدل ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اعتقادی عدل صرف اہل سنت و جماعت میں ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ظلم ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جو کسی کو ماننے کا حق ہے اسے یوں ماننا یہ عدل ہے، اور اس طرح نہ ماننا یہ ظلم ہے۔ عملی ظلم اتنا خطرناک نہیں جتنا اعتقادی ظلم خطرناک ہے۔ عملی ظلم یا فعل کا ظلم، سب سے بڑا ظلم قتل کرنا ہے، تو وہ تو بخاری شریف میں ہے کہ 100 کا قاتل بھی بخشا گیا تھا، حالانکہ کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن عقیدے کا ظالم نہیں تھا، عمل کا ظالم تھا۔ اور جو عقیدے کا ظلم ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ کہ ظلم تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو جیسے ماننا ہے ویسے نہ ماننا، یہ بھی اعتقادی ظلم ہے۔ اصحاب رسول علیہ السلام کو جیسے ماننا لازم ہے ویسے نہ ماننا، یہ بھی ظلم ہے۔ آل رسول علیہ السلام کو جیسے ماننے کا حکم ہے ویسے نہ ماننا، یہ بھی ظلم ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے لحاظ سے جو حق ہے وہ پورا نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک کے ساتھ معاذ اللہ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس بنیاد پر شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، اور یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کے ظلم کی بربادیاں ہمارے سامنے ہیں اور اس سے بچاؤ ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عقیدے کا ظلم کتنا مہلک ہے، کتنا اس کا دائرہ وسیع ہے، اور کس حد تک اس کی ہلاکتیں ہیں، اور پھر یہ اصلاح کتنی لازم ہے۔ بدعملی کے خلاف اصلاح کی طرف دھیان جاتا ہے تو اس سے جو بڑی اصلاح ہے وہ عقیدے کی اصلاح ہے، اور اس کے فوراً بعد اس بدعملی کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو کوئی مسلک ایسا ہے جہاں ایک ظلم روا رکھا جا رہا اعتقادی طور پر، کہیں 2 کہیں 4 کہیں 100، اہل سنت میرٹ کی بنیاد پر وہ مسلک ہے کہ جس عقیدے میں اعتقادی طور پر کہیں ایک ظلم کا کروڑواں حصہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ عدل ہی عدل ہے، اس واسطے اس کا نام ہی عدل ہے، یہ اصحاب عدل ہے۔ اور کہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کر کے
آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کوئی سمجھتا ہے کہ میں حق ادا کر رہا ہوں، اور کہیں معاذ اللہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تنقید کر کے کوئی سمجھتا ہے کہ میں اصحاب رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت کا حق ادا کر رہا ہوں، جبکہ یہ دونوں طریقے ہی خسارے کے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا سینہ ہے جہاں بیک وقت یہ محبتیں دونوں اکٹھی پائی جاتی ہیں اور دونوں محبتوں میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ، اس کا یہ اہتمام آج سے نہیں، پہلے دن سے ہے۔ جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی ہی اہل سنت و جماعت کی ہے۔ بیرونی محاذ پر یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہماری پہچان اسلام سے ہے، اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت سے ہے۔ اور یہ اہتمام تابعین کے زمانے میں شرائط میں داخل کیا گیا۔ آج تو یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ پڑھنا ہے جس سے پڑھ لو، خطبہ سننا ہے جس کا سن لو، نماز پڑھنی ہے جس کے پیچھے پڑھ لو۔ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ تنگ نظری ہے، یہ شدت ہے کہ فلاں کے پیچھے پڑھو، فلاں کے پیچھے نہ پڑھو، فلاں کی شاگردی اختیار کرو، فلاں کی نہ کرو۔ جبکہ اصل فتنہ جب سے شروع ہوا اس وقت سے یہ پابندیاں بھی شروع ہوئی، اور اس کو بہت ضروری سمجھا گیا، یہاں تک کہ صحیح مسلم کے بالکل آغاز میں اس چیز کو ذکر کیا گیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی جو پہلی جلد ہے، اس میں مقدمہ کے اندر عن ابن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد، یہ خود تابعی ہیں، اپنا پہلا زمانہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا یہی رویہ تھا، جب کوئی کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم فوراً یاد کرنا شروع کر دیتے تھے، متوجہ ہوتے تھے کہ یہ ہمیں ہمارے رسول علیہ السلام کی حدیث سنانے لگا ہے۔ ہم اور کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ کس کا شاگرد ہے، تعارف اس کا کیا ہے، ہم نہیں پوچھتے تھے۔ کہتے ہیں فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا، یہ 15ویں صدی نہیں، یہ دور صحابہ، جب تابعین ان کے شاگرد ہیں، فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہو گیا، قالوا سموا لنا رجالکم، اب جس وقت کوئی کہتا ہے کہ حضرت صاحب آئے ہیں، ان کا درس سن لو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، تو سننے والے کہتے ہیں ہم تب سنیں گے پہلے ہی اپنے استاد صاحب کا نام بتائیں، انہوں نے ہمیں حدیث پڑھانی ہے، انہوں نے ہمیں درس قرآن دینا ہے، تو درس قرآن اور حدیث کے لیے اب اسناد ضروری ہے، چین آف اتھارٹیز، یہ کس کے شاگرد ہیں، انہوں نے کس سے سنا تھا، جو ان کے استاد ہیں انہوں نے کس سے سنا تھا، حالانکہ ابھی سفر تو زیادہ طے ہی نہیں ہوا، ابھی تو خود صحابہ و تابعین کا زمانہ ہے، لیکن کیونکہ فتنہ آ گیا، اور یہ کوئی تدریس کوئی گرنتھ کی نہیں تھی، اور نہ کوئی تورات زبور انجیل کی تھی، یہ بات تو درس قرآن کی تھی، یہ بات تو درس حدیث کی تھی۔ فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ آ گیا تو ابن سیرین کہتے ہیں قالوا، اب ہم سب کا یہ رویہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے آؤ حدیث پڑھ لو، تو کہتے ہیں سموا لنا رجالکم، اپنے رجال پہلے بتاؤ، سند کیا ہے، آپ کس کے شاگرد ہیں، آپ استاد کس کے شاگرد ہیں، تو یہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ یہ مسلم شریف میں مقدمہ میں لکھا ہے فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، یعنی یہ اس لیے نہیں پوچھا جاتا کہ برادری کون سی ہے،
نسل کون سی ہے، علاقہ کون سا ہے، اس کے لیے تعارف نہیں پوچھا جا رہا، عقیدے کے لیے تعارف پوچھا جا رہا ہے۔ فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، کہ اہل سنت کو پوچھا جاتا ہے اگر یہ حضرت صاحب جو درس دینے آئے ہیں یہ سنی ہے، ان کے استاد سنی ہے، ان کے استاد کے استاد سنی ہے، تو پھر تو حدیث سنی جائے گی، اور اگر سنی نہیں ہے تو پھر ان کو رخصت کر دیا جائے گا کہ کہیں اور چلے جاؤ، ہم آپ کا درس سننے کو تیار نہیں۔ یہ لفظ مقدمہ میں امام مسلم نے لکھے، کہتے ہیں جو ابن سیرین سے سند کے ساتھ انہوں نے اس کو ذکر کیا، پوری سند لکھی کہ سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنہ۔ تو ایسا نہیں کہ یہ لفظ 1 صدی پہلے بناؤ، 2 صدی پہلے بناؤ، یہ زبان رسالت سے نکلا، وہ علیحدہ بات ہے۔ پھر صحابہ و تابعین میں یہ آگے اس وقت یہ شرط لگا دی گئی، آج تو فتنوں کی ماں کروڑوں بچے نکال چکی ہے، ابھی اس وقت آغاز فتنہ تھا، تو آغاز فتنہ کے اندر یہ قرآن و سنت کا درس لینے کے لیے یہ شرط لگائی گئی کہ ہم صرف سنی کی بات سنیں گے، ہر کسی کی نہیں سنیں گے۔ فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، آگے فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، حالانکہ کہہ تو وہ یہ رہا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتانا چاہتا ہوں، درس دینے والا یہ کہتے نہیں اگر سنی ہو تو پھر ہم حدیث سنیں گے، ورنہ ہم حدیث نہیں سنیں گے۔ اور ابھی امت نے سفر تو بالکل تھوڑا سا طے کیا ہے، یہ ابن سیرین خود تابعی ہیں، ان کے استاد صحابی ہیں، اب درمیان میں فتنہ وہ کیا تھا جو پیدا ہوا، وہ رفض کا فتنہ تھا جو اس دور میں ہی پیدا ہو چکا، اور پھر اس طرح وہ مرجیہ کا فتنہ تھا، معتزلہ کا فتنہ، اس طرح کے جو فتنے بد اعتقادی کے، تو صحابہ تو سارے عدول ہیں، لیکن آگے جو ان تک، چونکہ ایک وقت میں کئی واسطے درمیان میں ہو سکتے ہیں، تو یہ پوچھا جا رہا تھا کہ سموا لنا رجالکم، اپنے رجال ہمارے لیے ذکر کرو، یہ اس لیے کہ اگر سنی ہے فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، تو پھر حدیث کو لیا جائے گا، وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور اہل بدع کو جدا دیکھا جائے گا، وہ رافضی ہے، وہ معتزلہ ہے، وہ خارجی ہے، وہ ناسوی ہے، وہ جو بلا ہے، فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، ان کی حدیث نہیں قبول کی جائے گی۔ یہ اس زمانے میں اتنی پابندی شروع ہوئی، تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ آج ہی لازم نہیں، یہ تو شروع سے لازم ہے، اور یہ پہچان ہونا کہ میرے بچے کہاں پڑھتے ہیں، میرے بھائی کہاں پڑھتے ہیں، میرے پڑوسی کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، یہ کس کا لیکچر سنتے ہیں، یہ کس کے پاس بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان ساری چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز بچانی ہے وہ قیمتی بڑی ہے، اگر وہ خراب ہو گیا عقیدہ تو زندگی بھر خراب ہو جائے گا، کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر صحت عقیدہ پر خصوصی طور پر زور دیا گیا، اور یہ جو اپنی پہچان ہے مسلک اہل سنت و جماعت، اس پر کوئی کمپرومائز کبھی نہیں کیا گیا، اور اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھا گیا۔ اس میں چونکہ وقت مختصر ہے، چند باتیں حالات حاضرہ میں نہایت اہم ہیں، بطور خاص خطبہ اگرچہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ علم والے بھی ہوں، عمر میں بھی بڑے ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کسی کو محسوس ہو جائیں، کسی کو نہ ہو۔ ہم اپنے موضوعات میں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم فضائل محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کثرت سے بیان کرتے ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ ہے، اور یہ بیان کرنے چاہیے۔
مگر محبت اہل بیت کی قبولیت کی شرائط بیان کرنے میں توجہ تھوڑی ہوتی ہے۔ جس چیز کی بھی فضیلت ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن قبولیت کس بنیاد پر ہے یہ علیحدہ چیز ہے۔ محض فضیلت ہونا یہ کافی نہیں کہ پھر شرطوں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تو یوں ہی ہے کہ اگر کوئی شخص سال بھر نماز کے فضائل بیان کرتا رہے لیکن کسی کو اس کی شرائط نہ بتائے، اس کا طریقہ نہ بتائے، اس کے ارکان نہ بتائے، تو نتیجے میں اس کی دعوت پر اگر لوگ نماز پڑھنے کو تیار بھی ہو جائیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا جب انہیں پتہ ہی نہیں کہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا، منہ قبلے کی طرف کرنا ہے یا دوسری طرف کرنا، کپڑے اتار کے پڑھنی ہے یا کپڑے پہن کے پڑھنی ہے۔ وہ فضائل سن سن کے فریفتہ ہو جائیں گے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، کسی نے منہ مشرق کو کیا، کسی نے مغرب کو کیا، کسی نے وضو کیا، کسی نے نہیں کیا، کسی نے کپڑے اتارے، کسی نے کپڑے پہنے۔ وہ اس میں اب کیا فائدہ ہوگا جب تک کہ نماز جو فضیلت والی ہے اس کی قبولیت کے آداب، شرائط، ارکان وغیرہ لوگوں کو نہیں بتائے جائیں۔ تو فضائل محبت اہل بیت یا فضائل محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کی شرائط بھی ہے کہ بندے کا عقیدہ جو ہے اس کی کیا شرط ہے کہ پھر وہ اس نے جو محبت رکھی ہے صحابہ سے وہ قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے جو محبت رکھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر یہ شرط پائی گئی تو پھر تو وہ محبت قبول ہوگی، ورنہ محبت قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، چونکہ مخالف فرقے کو یہ چیز فائدہ دیتی ہے کہ شرطیں کوئی نہ پڑے، صرف فضیلت بیان کرو۔ جب شرائط بیان کرو گے تو پھر ان کے مسلک کی نفی ہوگی، اور شرائط کو نہیں بیان کرو گے تو پھر ان کا دھندا چلے گا، کیونکہ وہ جو کرتے ہیں وہ محبت نہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ شریعت نہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ بغاوت ہے دین سے، شریعت سے، ایمان سے۔ اور وہ بغاوت چھپی تب رہے گی جب تم بھی صرف فضیلت ہی بیان کرو گے اور دھڑا دھڑ لوگ اس میں جو ہے وہ شریک ہوتے رہیں گے، جبکہ اس کام پر نہ اللہ خوش ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے، نہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ خوش ہیں، نہ وہ قرب خداوندی کا باعث ہے۔ تو اس بنیاد پر شرائط محبت اہل بیت کے جلسے جو ہیں یا جمعے پر یہ موضوعات، ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ شرائط کیا ہیں، کتنی ہیں، اور کس کس نے لکھی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو عیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ نماز کی مثال سے تو آپ سارے سمجھ ہی رہے ہیں کہ اس تبلیغ کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں طریقہ بتایا نہیں جاتا، فضیلت بڑی بتائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اب جب آپ طریقہ بتائیں گے، شرط بتائیں گے، تو آپ ہیں محافظ نماز کے۔ جس نے صرف فضیلت بتائی، طریقہ نہیں بتایا، وہ علمبردار نہیں نماز کا۔ جس نے فضیلت کے ساتھ اس کا طریقہ بھی بتایا، وہ علمبردار ہے نماز کا۔ تو مسلک محبت اہل بیت مسلک اہل سنت ہے، کیونکہ دوسری طرف تو اس کا جو شرائط ہے قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جب فضیلت ہے تو قبول ہی ہونی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فضیلت ہونا علیحدہ چیز ہے اور شرائط کا پایا جانا یہ علیحدہ چیز ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے اکابر نے وہ شرائط لکھی، اور ان شرائط کا اہتمام ضروری ہے۔ اس سے خود بخود یہ پتہ چل جائے گا کہ جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے شروع سے لے کر آج تک، یہی حقیقی طور پر اہل بیت محبت کے امین ہیں۔ اسی بنیاد پر تو وہ خطبہ دیا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ والی اخی
اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں دونوں کو فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو۔ وہ شرائط صرف اور صرف جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان میں سے حضرت مجدد فسانی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی نے اس کا تذکرہ کیا، اور المستند میں امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ وہ یہ ہے کہ خواہ محبت ہو اہل بیت اطہار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا محبت ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کسی کی محبت بھی استقلالن نہیں ہے، سب کی محبت ذات رسول علیہ السلام کی طفیل ہے۔ مستند میں اعلی حضرت کی عبارت یہ ہے لیس حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیس حب الصحابہ لذواتہم، صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے کہ فلاں کا قد چونکہ اونچا ہے، فلاں کا رنگ چونکہ گورا ہے، فلاں کی نسل چونکہ فلاں ہے۔ فرمایا شریعت نے اس لیے ہم پہ ان کی محبت فرض نہیں کی، ان کی محبت صرف نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ سے۔ لیس حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، اس میں دونوں برابر ہیں، نہ صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے ہے، نہ اہل بیت کی محبت ان کی انفس کی وجہ سے ہے، ان سب کی محبت کی ایک دلیل ہے لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت نے ان کی محبت ہم پہ لازم کر دی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جب سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہے۔ دو محبتوں کا سبب بھی جب متحد ہے، اب اس طرح مانو گے تو یہ محبتیں ٹکرائیں گی نہیں، یہ دونوں بیک وقت ایک ہی سینے میں رہیں گی، کیونکہ ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے دونوں سے پیار کرنا ہے۔ ذات رسول ایک ہے، اور اس ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہونے نے ان محبتوں کو ایک بنا دیا ہے۔ ان سب کی محبت ٹکرائے یہ تب ہے جب سبب جدا مانے جائیں، اور جدا سبب ماننے سے بغاوت آتی ہے۔ پھر یہ جو باتیں روافض نے لکھی کہ فرشتہ بھول گیا تھا واحی لانے میں، تو وہاں وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت مستقلاً مانتے ہیں، لائن جدا مانتے ہیں، اور پھر آگے ساری چیزیں جدا جدا بغاوت کی بنتی ہیں۔ جب جو بھی ملا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ذات رسول علیہ السلام کے صدقے میں ملا ہے، اور ان کی طفیل ملا ہے، ان کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ ہے کہ استقلالاً نہ ماننا، اور دوسری طرف وہ ساری صورتحال استقلالاً کی ہے جس میں پھر جا کر کوئی انہیں نبیوں سے بھی بڑھاتا ہے، کوئی معاذلہ الوہیت سے بھی آگے لے جاتا ہے، اور ایسے ہی خرافات خوارج اور نواسب کی طرف سے جب وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی نسبت سے نہیں مانتے، پرائیویٹ ان کے ووٹر بنتے ہیں اور سپورٹر بنتے ہیں، تو پھر جا کے فتنہ اور فساد آتا ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے کہا شرط یہ ہے ان سب کی محبت ذات رسول علیہ السلام کی بنیاد پر ہے، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جب اس بیس پر ان کو مانا جائے گا اور ان سے محبت کی جائے گی تو پھر یہ وہ محبت ہے جو شرائط کی
قبولیت کی شرائط میں سے پہلی شرط اس میں موجود ہوگی، اور یہاں آپس میں ٹکراؤ اور کسی طرح کا انتشار لازم نہیں آئے گا۔ اور اگر استقلالاً، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، آج اہل سنت میں دوسرا دھڑا تو فرقہ تو جدا ہے، اہل سنت میں تقریباً 80% تقریریں وہ کی جا رہی ہیں محرم کے جلسوں میں یا آگے پیچھے کہ جو استقلالاً محبت کا درس دیتی ہے۔ اور استقلالاً محبت یہ نہیں کہ صرف ناجائز ہے، مجدد صاحب نے کہا وہ زندگیت بھی ہے اور وہ محض کفر ہے، اور ہمارے ہاں پھر اس کو ہی محبت اہل بیت قرار دیا جا رہا ہے جس کو ہمارے ہی اکابر یہ لکھ گئے پہلے، اور انہوں نے بلا وجہ نہیں لکھا، انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا۔ اب مکتوبات شریف کا یہ مقام دیکھیے، جلد نمبر 2 میں مجدد صاحب لکھتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسے محبت امیر را استقلالاً اختیار کنت، اس سے پہلے یہ ذکر کر چکے ہیں، پس محبت امیر شرط تسنن آمد کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سنی ہونے کی شرط ہے، اور جو یہ نہ رکھے وہ خارجی ہو جاتا ہے۔ آگے تفصیلاً یہ خط لکھتے لکھتے آپ فرماتے ہیں اگر کسے محبت امیر را استقلالاً اختیار کنت، امیر سے مراد ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسے محبت امیر را استقلالاً اختیار کنت وحب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درا مدخل ندہل از مبحث خارج است، کہ اگر کوئی شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار مستقلاً کرتا ہے، یہ وضاحت بھی ضروری ہے، یا استقلالاً اس کے مقابلے میں نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ یہ تو عارضی سا پیار کرتا ہے، استقلالاً کا معنی یہاں وہ عارضی کے مقابلے میں نہیں، سنی بھی پکا پیار کرتا ہے مولا علی سے، استقلالاً کا مقابلہ اس سے ہے کہ ذات رسول کے صدقے کرتا ہے یا علیحدہ سمجھ کے کرتا ہے، تو یہ مطلب سمجھنا ہے استقلالاً کا، ورنہ عارضی پیار تو جائز ہی نہیں، پکا پیار ہے، مستقل پیار ہے۔ لیکن یہاں اگر کیسے محبت امیر را استقلالاً اختیار کنت وحب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درا مدخل ندہد از مبحث خارج است وقابل مخاطبت نہ، مجدد صاحب فرماتے وہ بندہ تو منہ لگانے کے قابل ہی نہیں، کیوں؟ غرض وہ ابطال دین است، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار سے ہٹ کے پیار کر رہا ہے، سرکار کے پیار کو وہاں دخل نہیں دے رہا کہ یہ سرکار کے بھائی ہیں، یہ سرکار کے داماد ہیں، یہ سرکار کے خلیفہ ہیں، یہ سرکار کے گھرانے کے ہیں، اس کو دخل نہیں دیتا، علیحدہ کر کے مانتا ہے۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں غرض و ابطال دین است، یہ محب علی نہیں، یہ تو دین کو باطل کرنا چاہتا ہے، وہدم شریعت، اس کا مقصد شریعت اسلامی کو منہدم کرنا ہے، میخات کے بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وآلہ السلام راہ اختیار کنت، یہ چاہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے بغیر بھی رستہ بنائے، وَعَز محمد بَعَلِی گرائے، یہ سرکار کو چھوڑ کے مولا علی کے ذریعے اللہ کی طرف رستہ بنانا چاہتا ہے۔ رہتے ہیں وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ، یہ تو عین کفر ہے، وَمَحْضُ زَنْدَقَةٍ، یہ تو زندگیت ہے، وَعَلِي عَزْبَ بِزَارَسْ،
اور مولا علی اس سے بیزار ہے، واز کردار او در آزاد، اور یہ تو انہیں دکھ دے رہا ہے کہ جن کے صدقے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ملا، یہ انہیں اس ذات کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے۔ یہ مجدد صاحب کے الفاظ، اس میں اب وضاحت کا وقت نہیں، لیکن یہ آپ سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ بیان کیا جا رہا ہے موضوع روایات کے ذریعے سے۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے وہ حوالہ جات سے لکھا کہ 3 لاکھ حدیثیں روافض نے گھڑی، وہ جن ائمہ کے حوالے سے ان کے بعد صدیاں گزر گئی ہیں، وہ 3 لاکھ کی تو آپ جو ہے وہ کروڑ تک پہنچی ہوئی ہے، گھڑی ہوئی باتیں۔ اور ایسے دوسری طرف لیکن وہ تعداد تھوڑی ہے، انہوں نے بھی گھڑی، نواسب اور خوارج نے۔ اور وہ ذاکر بیان کرتے ہیں، ذاکر سے کچھ کچے خطیب سنتے ہیں، وہ سنیوں میں بیان کرتے ہیں، وہ نعت خوان بیان کرتے ہیں، وہ نقیب بیان کرتے ہیں۔ اب وہ آگے رائج ہوں تو بربادی ہے، رد کوئی کرے گا تو گستاخ اہل بیت بنے گا۔ اس نے کہا کہ یہ تم غلط بیان کر رہے ہو، یہ تم زندگیت پھیلا رہے ہو، یہ تم حد میں شریعت کر رہے ہو، یہ حب علی نہیں ہے، مولا علی اس سے بیزار ہے۔ یعنی جب کوئی خطیب شرائط بیان کرے گا، یہ محبت علی کی شرائط اس میں نہیں پائی جاتی، یہ شریعت سے بغاوت ہے، اس پر فوراً یہی فتویٰ آئے گا کہ اس کو مروڑ ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ہر بندہ جہاد میں کھڑا ہو کے تیر کھائے گا پھر دین بچے گا، ورنہ یہ جس تیز رفتاری کے ساتھ یہ رفض اور اس طرح کی بلائیں امت کا رخ کر چکی ہیں، اب 3 لاکھ تو صدیاں پہلے تھی وہ کھڑی ہوئی، اب کتنے لاکھ ہیں؟ اور وہی یہ سب کچھ کون چیک کرتا ہے؟ سند کون چیک کرتا ہے؟ متن کون پوچھتا ہے؟ اور پھر بڑے بڑے لوگ وہ بتاتے ہیں اپنی تقریروں کو سجانے کے لیے، اور استقلال ماننے کے نقطے بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور بڑے بڑے کہنے سے جاتے ہیں ہمیں تو اپنے شجرے میں آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہی نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو ابو طالب کا نام نظر آ رہا ہے۔ کیا یہی نہیں کہ جس کو زندگیت کہا تھا مجدد صاحب نے؟ کیا محمد بالی کا آیت کہ سرکار کو چھوڑ کے اور رافض نے جو کہا تھا کہ فرشتے سے بعد میں غلطی ہوگی تھی، تو اس طرح یعنی وہ جو اصل سنت اصل مسلک ہے، پردہ پڑھتے پڑھتے اب فتنوں کا، وہ پردے پڑھنے تو چلو فتنے اور ظلمتیں انہوں نے تو ایسا کرنا ہی نہیں ہے، لیکن آگے پردہ ہٹانا، اس ظلم کا مقابلہ کرنا۔ حضرت سید علی خواص نے کہا تھا، جو امام شاہرانی نے المنن میں ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ محبت صحابہ یہ نہیں ہے کہ کہہ دو ہم صحابہ کے محب ہیں، صحابہ کے محب ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا محبت صحابہ کے لیے تمہیں اس تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا حضرت بلال کو توحید پہ کرنا پڑا تھا، حضرت عمار، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں کا نام لے کر کہا تب محبت صحابہ بچے گی، ورنہ نہیں بچے گی۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ لکھا، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ خلق قرآن پر سٹینڈ لیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور پھر ایسا بھی تمہیں اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا تب جا کے یہ محبت صحابہ بچے گی، ورنہ یعنی ایسا طوفان آئے گا رفض کا۔ اب دیکھو دیہات دیہات شہر شہر میں روزانہ توہین صحابہ ہو رہی ہے، اور بلا وجہ تو نہیں ہو رہی۔ کتنے اس کی اسباب ہمیں واضح نظر آ رہے ہیں، اور صرف کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دینے سے کہ جو محبت صحابہ شو کی جا رہی ہے معاشرے میں، ہمیں بتانا چاہیے، اگرچہ کوئی 1000 گالی دے، وہ گالی کھا کے بھی
کہ جو تم کہتے ہو یہ محبت آل نہیں ہے، علی ازل بیزار از، مولا علی اس سے بیزار ہے، محبت اہل بیت کی یہ شرطیں ہیں۔ اور یہ اچھی طریقہ ہمارے اکابر نے ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھا۔ یہ مکتوبات شریف میں اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ کی بات اس لیے بھی نہیں پیش کر رہا کہ مجدد صاحب جو ایک تصوف کے انداز میں انہوں نے بیان کیا، اعلی حضرت پر لوگ شدت کا تانا دے دیتے ہیں، حالانکہ شدت نہیں ہے کہ مجدد صاحب بھی تو وہی فرماتے ہیں۔ آپ نے مکتوبات شریف کے اندر جلد نمبر 1 میں فرمایا فساد صحبت مبتدع، بد عقیدہ کی صحبت کا فساد، کوئی بھی بد عقیدہ کتنا ہے، زیادہ از فساد صحبت کافر است۔ بد عقیدہ کے پاس جانا، اسے بلانا، اسے بٹھانا، اس کی صحبت اختیار کرنا زیادہ از فساد صحبت کافر است و بدترین جمیع فرق مبتدعان جماعتاً کے باصحاب پیغمبر علیہ وآلہ السلام بغض دارن۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ سارے ہی بد عقیدہ کی صحبت بڑی خطرناک ہے، مگر تمام بد عقیدہ پارٹیوں میں سے وہ فرقہ زیادہ خطرناک ہے بد عقیدہ میں سے بھی کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جس کو آج کچھ سنیوں نے ایک ہی بنا دیا کہ وہ بھی محب ہیں، ہم بھی محب ہیں آل کے، انہیں محب کہنا یہ اس اہل سنت پر حملہ کرنا ہے، اور ان کو آئیڈیل بنانا اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے مسلک کے ساتھ۔ مجدد صاحب نے لکھا کہ وہ ہر بد عقیدہ کی صحبت جو ہے وہ کافر کی صحبت سے زیادہ نقصان دہ ہے، لیکن تمام جو بد عقیدہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو خطرناک میل جوڑ رکھنا ہے جس کے ساتھ، وہ روافض کا طبقہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اب ایک سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ملفوظات میریہ میں ملفوظ نمبر 156 فرمایا کفار کا مومنین کے ساتھ جنگ کرنا در حقیقت اتنا مضر نہیں۔ جنگ کرنا اس وقت تلواریں، تیر، پہلے پھر بعد میں گولہ باری، میزائل چلانا کفار کا مسلمانوں پر اتنا مضر نہیں۔ کتنا؟ کہتے ہیں جتنا کہ بد اعتقاد لوگوں کی تقریر و تحریر۔ بد اعتقاد وہ نصرانی یہودی علیحدہ ہے، یہ جو آپ کو مسلمانوں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، یہ فرقے، یہ تاجدار گورڈا فرما رہے ہیں کفار کا مومنین کے ساتھ جنگ کرنا در حقیقت اتنا مضر نہیں جتنا کہ بد اعتقاد لوگوں کی تقریر و تحریر۔ اب اس کی دلیل دیتے ہیں اس دعوے کی کہ کفار کی جنگ سے اتنا نقصان مسلمانوں کا نہیں ہوتا جتنا پل پلے اور بد عقیدہ خطیبوں کی تقریروں کی بنیاد پر مسلمانوں کا نقصان ہوتا۔ کہتے ہیں کیونکہ کفار کے ساتھ جنگ سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے کہ مومن کفار کی تلوار کے غلبہ سے مقتول ہوتے ہیں۔ آخر یہی ہوگا کہ مسلمان قتل ہو جائے گا، اس سے آگے کیا ہوگا؟ تو پیر صاحب کہتے ہیں لیکن ایمان رکھتے ہوئے مقتول ہونا تو ایک بڑی کامیابی ہے، یہ ہے حقیقی پیر، ورنہ یہ جملہ کون بولے؟ لیکن ایمان رکھتے ہوئے مقتول ہو جانا، پیر صاحب کہتے ہیں یہ کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں، کہتے ہیں یہ تو بڑی کامیابی ہے۔
تو کافروں کے بم لگے، مومن ایمان میں دنیا سے چل بسا، تو یہ تو بڑی کامیابی ہے، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، انسان محل حوادث ہے، جسم برباد بھی ہو جائے مگر ایمان باقی رہے تو کوئی ضرر نہیں۔ یہ تاجدار گولڑا رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب آگے، مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے، یہ بدعقیدہ، کوئی لیکچرار، کوئی مبلغ، کوئی جمعہ پڑھانے والا، کوئی درس دینے والا، اب یہ اشرف معصوم جلالی کے لفظ نہیں، یہ تاجدار گولڑا شریف کے لفظ ہے۔ مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے، نمبر 1، اور محراب میں منبر پر کھڑے ہو کر واعظانہ صورت میں ناصحانہ آیات و احادیث پڑھ کر، یہ سکھ کی بات نہیں ہو رہی، یہ یہودی نصرانی کی بات نہیں ہو رہی، یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں آج ہم نے اپنی مسجدوں میں داخل کیا ہوا ہے، جن کو بڑھا کے آج ہمارے لوگ اپنے دستار فضیلت میں تقریریں کرا لیتے ہیں، جن کے پاس چلے جاتے ہیں، جن کو پاس بلا لیتے ہیں۔ یہ امام محمد رضا بریلوی نہیں بول رہے، یہ تاجدار گولڑا بول رہے ہیں۔ تو پتہ حق سارے باتیں ایسے ہی بولتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے اور محراب میں منبر پر کھڑے ہو کر واعظانہ صورت میں ناصحانہ آیات و احادیث پڑھ کر، یہ بھی نہیں ڈھولے بھائی پڑھ کے، بلکہ آیات پڑھ کے، احادیث پڑھ کے، استدلال کر کے وہ لوگوں کو فکر آخرت سنا رہا ہے، لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں ناصحانہ آیات و احادیث پڑھ کر بے جا تعویلوں اور ہیلہ بازیوں سے اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے، اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے، تو ایسے شخص کا ضرر بہت زیادہ ہے۔ توپوں سے، تیروں سے، میزائلوں سے وہ نقصان نہیں ہوا جو ایسے خطیبوں کا ہے۔ یہ بات سوچنے والی ہے، خطیبوں کی جو رسائی ہو چکی ہے ہماری اولادوں تک، ان کی اپروچ ہے ہمارے گھروں تک، ان کی اپروچ ہے ہمارے آستانوں تک، ان کی اپروچ ہے ہماری درسگاہوں تک، اس کے خلاف کون آواز بلند کر رہا ہے؟ سرکار پیر میر علی شاہ صاحب کا پیغام قوم کو کون سنا رہا ہے؟ اس نقصان سے بچانے کے لیے جو بمباری سے زیادہ ہے، اور اسے بڑا ذوق سے کروایا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کے نام چھاپ کے، ان کو بلا کے، ان کو ریسپانس دے کے، ان کی دعوتیں پکا کے کہ آؤ ہمیں مار جاؤ۔ پیر صاحب کہتے ہیں اس نے بمباری کی تو جان گئی، یہ خطیب آیا تو ایمان گیا، تو نقصان تو ایمان جانے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا ضرر بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اژدہا ہے۔ ایک سکالر بظاہر، ایک لیڈر کسی فرقے کا، ایک ان کا مبلغ، کہتے ہیں کیونکہ اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اژدہا ہے جس سے متاع اسلام برباد ہوتی ہے۔ صحبت بد کا اثر برے کام کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ ہم کچھ کر پائیں یا نہ کر پائیں، ایک یہ جو بڑوں نے کیا وہ تو برباد نہ کریں۔ ہم کتنے مبلغ تیار کریں گے، ہم کتنی کتابیں لکھیں گے، ہم کتنے لوگوں کو مسلمان کریں گے، ہم کتنے لوگوں کا عقیدہ بچائیں گے، ہم کتنے حافظ بنائیں گے، ہم کتنے قاری بنائیں گے، یہ تو بعد میں ہے۔
جو بڑے بنا کے گئے وہ تو تباہ نہ کریں. کسی بد عقیدہ سے دوستی رکھ کے، اس کے ہاتھ چوم کے، اس کی بات کرا کے، اس کی تقریر کرا کے، اپنے بچوں کو سنا کے، اپنے خاندانوں کو سنا کے. اگلا جملہ جو پیر صاحب کا ہے وہ ہر جملہ بڑا عظیم جملہ ہے. میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں تو بہت معزوز ہوتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی. ہم سے تو ایسی فقیری. اب یہ فقیری وہ نہیں ہے جو جس کے پاس پیسے نہ ہوں، یہ ہے پیری طریقت. ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی. کیسی؟ کہ عقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کرے. ہم سے ایسی فقیری نہیں ہو سکتی. کیسی؟ کہ دشمن عقائد متواترہ پہ حملہ کرے اور ہم کہیں چونکہ ہم پیر ہوتے ہیں ہم نہیں بولیں گے، چونکہ مرید تھوڑے ہو جائیں گے، ہمیں نذرانہ پہ تھوڑا ملے گا، ہماری پاپولیرٹی میں فرق ہو جائے گا، ہم متنازع بن جائیں گے، یا آج کی زبان میں ہمارے لائکس اور فالوورز کم ہو جائیں گے. پیر صاحب کہتے ہیں ہم سے ایسی فقیری، اور اگلا لفظ شامل کر کے تو ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی. ہم سے ایسی فقیری نہیں ہوتی. یہ مرزا قادیانی کے وقت کی بات نہیں ہے، وہ مرحلہ پہلے گزر چکا تھا. یہ ملفوظ اس وقت کا ہے جب رفض کا حملہ ہو رہا تھا اہل سنت پہ، اور خلاف کے بلا فصل اور مسئلہ فدق اور رسول پاک سے ذاتیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے مسائل رافضی پیدر پہ حملہ کر رہے تھے. اور لوگ کہہ رہے تھے پیر صاحب آپ چپ رہیں، آپ ان مسئلوں میں نہ پڑھیں. آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی. آج ایسی فقیری کو کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ مسلک لٹ جائے اور پیر صاحب مسلک پہ براجمان ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا خطیب بولے تو بولے، میں کیوں بولوں، میں متنازع ہو جاؤں. ارے تیری پیری اور گھوڑے کے تاجدار کے پیر سے بڑی ہے. یا وہ تنگ نظر تھے اور تو براڈ مائنڈڈ آ گیا ہے. پیر صاحب نے فرماتے ہیں ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کہ عقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں. وہ حملے اگر 10% تھے عقائد متواترہ پر تو آج 100% سے بھی زیادہ ہیں. اور کتنے سجادہ نشین ہیں جو خاموش بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، کتنے محتمم ہیں، کتنے ناظم ہیں. اور کہتے ہیں یہ فتنہ پرور مولویوں کی باتیں ہیں. جو کوئی پہرا دے اس پر بھی الزام تراشی کرتے ہیں اور خود گونگے بن کے بیٹھے ہوئے. پیر صاحب نے فرمایا کہ ہم سے ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کہ عقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں. اور ہم ایسے فقر سے بھی ہزار دل سے بیزار ہیں. ایسے فقر سے کہ جس فقر کے ہوتے ہوئے دین پر حملے ہوا، عقائد متواترہ پر حملہ ہو اور فقر کو حرارت ہی نہیں آ رہی کہ بول پڑے. ہم ایسے فقر سے ہزار درجہ ہزار دل بیزار ہیں جو عین مداہنت اور بے غیرتی ہو. جو عین مداہنت اور بے غیرتی ہو. یہ لفظ ہے جو میں نے پیچھے ملا کے ساتھ پڑھا کہ ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی. جو پیر صاحب نے آگے کہا ہے. اب
جو میں نے تاریخ کا تعین کیا کہ یہ مرزا قادیانی کے وقت ہمارے مولانا خادم حسین صاحب یہ ختم نبوت کے موضوع پر کئی جگہ بیان کر دیتے تھے، تو وہ مرحلہ پہلے گزر چکا تھا۔ یہاں آگے لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی سے مقابلہ کے وقت بھی بعض مہربانوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے تھے مہربان ایسے بھی مخلص ہوتے ہیں، بعض مہربانوں نے، پیر صاحب کا انداز لطافت والا، کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی سے مقابلہ کے وقت بھی بعض مہربانوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے اعتراض کیا کہ فقراء کا کام باس مباحثہ نہیں۔ تو یہ جب پیر صاحب فرما رہے تھے تو مرزا قادیانی والا دور گزر چکا تھا، اس سے جو جنگ تھی وہ گزر چکی تھی۔ رفض کے خلاف جنگ کے زمانے میں پیر صاحب نے کہا مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ رافضی اہل سنت کا گلشن تباہ کرتے پھرے اور میں پیری لے کے بیٹھا رہوں کہ میرے مرید تھوڑے ہو جائیں گے۔ کہا کچھ مہربانوں نے کہا تھا مجھے آ کے کہ پیر جی تسی پیر ہو، تسی چھڑو ہے نا، اے مولوی کر نہیں سن۔ تو پیر صاحب نے کہا مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ بعض مہربانوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے اعتراض کیا تھا مجھ پر کہ فقراء کا کام بحث مباحثہ نہیں ہے، فقراء کا کام۔ اور آج اکثر پیروں کو ایسے مرید ٹکرے ہوئے ہیں، اکثر میں خود جو روز دیکھتا ہوں کہ کتنے مشورہ دینے والے آ جاتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جیلے جانے کی، کیا ضرورت ہے فیض فور شیڈول میں رہنے کی، کیا ضرورت ہے ضلع بندیوں اور زبان بندیوں کا سامنا کرنے کی، ان مصیبتوں میں کیا پڑا ہے، کیوں یہ کام کرتے ہو کہ جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ آتا ہے، اور وہ مہربان بن کے ہی آتے ہیں۔ لیکن ہم نے سنا ہوا ہے پیر مہر علی صاحب سے کہ جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے، بعض مہربانوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے اعتراض کیا فقراء کا کام بحث مباحثہ نہیں۔ انہوں نے یہ نہ جانا، ان مہربانوں نے، انہوں نے، پیر صاحب کہتے ہیں انہوں نے یہ نہ جانا کہ یہ جہاد اس شخص کے ساتھ ہے جس کے خیالات فاسدہ کی تیغ بے دریغ سے ملت محمدی برباد ہو رہی ہے۔ اب پھر یہ مرزا قادیانی کی بات کہ مرزا قادیانی کے زمانے میں مجھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے مسلح پہ بیٹھو پیر صاحب اور یہ چھوڑ دو۔ اس وقت بھی مہربانوں نے یہ کہا، حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ دجال نقصان کتنا کر رہا ہے، اور مجھے اس لیے اس کے مقابلے میں آنا پڑا۔ اور اب پھر وہ عقائد متواترہ پہ حملہ ہو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ پیر صاحب آپ اس میں نہ پڑھیں، تو کہا مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ تو یہ آج کے موضوع کے لحاظ سے چند گزارشات مختصر تھیں، یہ ہمیں ہزارہ باتیں اس وقت ضروری ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت کی طرح اہل سنت کی طرف وہ سارے قافلے بڑھ رہے ہیں اور ہم خواب خرگوش میں ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں یقیناً کر رہے ہیں، اور ہر جو بھی کر رہا ہے خدمت اسلام ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ محسن ہے دین کا، ملت کا، ہمارا۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں ایک بار پھر آپ سارے حضرات کا شکر گزار ہوں کہ نہایت مصروفیت کے وقت میں آپ نے دن کے ٹائم یہ وقت نکالا۔ بالخصوص ائمہ خطباء کی اپنی علیحدہ مصروفیات ہیں دینی، سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا اور یہ مارکی والے جو حضرات ہیں، اللہ سب کی کاوشوں کو اپنے دل دربار میں قبول کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔